بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، اس کا کرم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والد اس کو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھسٹ وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ جیسی وہاں کی تربیت ہوتی ہے اسی اعتبار سے بچہ ڈھل جاتا ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بار بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا اور اسلامی گھرانے میں پیدا کیا اور اسلام کو ماننے اور اس پر چلنے والا بنایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد جو اس وقت کا سب سے اہم مسئلہ ہے اس کو بھی جاننا چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آخری جو مذہب ہے، جو اللہ کو مقبول ہے، پسندیدہ ہے، محبوب ہے، وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو جو دین پسند ہے وہ اسلام ہے۔ اب یہ دین اتنا پاورفل ہے، اتنا مضبوط ہے، اپنے اندر ایسے ایسے ذخیرے رکھتا ہے، ایسی ایسی تعلیمات رکھتا ہے کہ ہر شخص جو بھی اس سے جاننے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اور جو اس کی تعلیمات سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، وہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اول دن سے جب سے اسلام آیا بطحا کی وادیوں سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا لگائی، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس دن سے لے کے آج تک اسلام کے دشمن برابر رہے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنی کمر کس لی۔ جو آپس میں کبھی دشمن تھے وہ سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے، کسی طرح اسلام کو ختم کر دیں۔ اسلام کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے میٹنگیں کی، پلاننگ کی، لیکن اسلام کو ختم نہیں کر سکے۔ اسلام اتنا ہی بڑھتا گیا، اس کے ماننے والے اتنے ہی زیادہ اضافہ کرتے گئے، اور اسلام اس طرح پھلا پھولا کہ پوری دنیا کے اندر اس کا سکہ بیٹھ گیا۔
دراصل آج کے وقت میں جو اسلام کی شکل پیش کی جاتی ہے، جو اسلام کا ایک ڈھانچہ پیش کیا جاتا ہے، وہ ایک مسلم کا چہرہ پیش کیا جاتا ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو ایک امن کا دین ہے، اسلام تو ایک پرسکون دین ہے، جس کی چھتر چھایا میں آ کر ہر انسان، ہر انسانیت اپنے آپ کو سکون محسوس کراتی ہے، اپنے آپ کے اندر خود یہ فیل کراتی ہے کہ میں اس وقت سکون میں ہوں۔ آج کے وقت میں سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، وہ اسلام کی شبیہ کو اس طریقے سے بدنام کر رہی ہے کہ وہ ایک چہرہ لیتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ یہ اسلام ہے، حالانکہ وہ اسلام نہیں ہے۔ کسی ایک چہرے کے ساتھ میں پوری سوسائٹی کو بدنام کر دینا، پوری کہہ سکتے ہیں کہ بیلٹ کو بدنام کر دینا کسی کا بھی دھرم نہیں ہے۔ اسلام کو ایک ایسے لفظ سے جوڑ دینا جو اسلام کے معنی سے کوسوں دور ہو، سراسر غلط ہے۔ آج کے وقت میں ہمیں بہت سوچ سمجھ کر چلنے کا مقام ہے۔ اسلام تو دھرتی پر جب آیا تو اس نے تو جو آپسی دشمنیاں تھیں ان کو بھی بھائی چارے میں تبدیل کیا۔ آپ کو یاد ہوگا، اور اگر یاد نہیں تو یاد کرنا چاہیے آپ کو، کہ مدینۃ المنورہ کے اندر 2 قبیلے آباد تھے اور اس سے پہلے 3 قبیلے آباد تھے۔ بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، اور اس کے بعد یمن کے غدر کے بعد میں وہاں سے 2 قبیلے اور آ گئے تھے، تو 2 قبیلے اور آ گئے تھے، اوس اور خزرج۔ اوس کا قبیلہ خزرج کے مقابلے میں 3 گنا بڑا تھا، اور ان کے آپس میں لڑائیاں، جنگیں اتنی زیادہ ہوئی تھی کہ 100 سال، صدیاں گزر گئی تھی، اور جو یہودیوں کے 3 قبیلے تھے وہ ان کو آپس میں بھڑانے کا کام کیا کرتے تھے۔ سینکڑوں سال سے اوس اور خزرج کے درمیان میں جو لڑائیاں چل رہی تھی کسی طرح پرسکون ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایسے میں اسلام آیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی تعلیمات لے کر آئے اور ان کو شیر و شکر کر دیا۔ جس طرح دودھ کے اندر شکر ملا دی جاتی ہے تو شکر کا پتہ نہیں چلتا اور مٹھاس آ جاتی ہے، اسی طرح وہ قبیلہ جو 100 سال سے ایک دوسرے کا دشمن تھا، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، وہ شیر و شکر ہو گئے۔ اسلام نے آ کر تو یہ کیا، اور آج اسلام کو اسی نام سے جس کے خلاف اسلام آیا تھا اس نام سے یاد کیا جائے تو یہ سراسر غلط ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، ہمارے بہت سے بھائی یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اسلام بہت کٹر مذہب ہے، اس کی تعلیمات بہت سخت ہیں، اس کے پیغامات بہت ہی زیادہ کٹھن ہیں، اس کے احکامات پر چلنا بہت مشکل ہے۔ بالکل سراسر غلط ہے۔ اسلام تو ایک امن و شانتی کا مذہب ہے، ہر شعبے کے اندر اس نے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو اختیار کر لے پرسکون زندگی اس کو حاصل ہو جائے، اس کو ایسی زندگی حاصل ہو کہ جس طرح اس کے ذہن و دماغ کی سلوٹوں کے اندر بے-چینیاں اور کہہ سکتے ہیں کہ پریشانیاں اور مصیبتیں درپیش ہوں، ان کو سکون مل جائے، ان کو ایک دوا مل جائے۔ آج کے وقت میں جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، اسلام کو پورے طور پر بدنام کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہماری اشد ضرورت ہو جاتی ہے کہ ہم اسلام کے صحیح معنی کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی ایسا ماحول ہوتا جس میں غلط فہمیاں پھیلنے کا امکان ہوتا،
تو فوراً آپ ممبر محراب پر کھڑے ہوتے ہیں اور فوراً لوگوں کو خطاب کر کے اس کا تصفیہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ معاملہ اصل یہ ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں اور پھر اس کو اپناتے ہیں۔ تو جو برائی پھیلنے کے امکانات تھے اس کو وہیں کہ وہیں روک دیا کرتے۔ آج کے وقت میں کئی اہم مدعے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے، اسلام کو بدنام کرنے کے کئی اہم مدعے ہیں جن کو ہمیں بہت ڈیپلی سمجھنا چاہیے۔ سب سے بڑی بات جو اس وقت کی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تعلیمات کو، ہماری ایجوکیشن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے جو بچے اور بچیاں ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے مدارس اور مساجد کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اب ایسے وقت میں ہمارے اندر کیا بیداری ہے اس کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے اس وقت کہ بہت تیزی کے ساتھ میں مسلم بچیاں بہت تیزی کے ساتھ میں دھرم پریورتن کر کے غیر مسلموں کے ساتھ میں شادیاں کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کو ایسی شکشا کیوں دے رہے ہیں، ایسی تعلیم کیوں دے رہے ہیں کہ جن کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم کس دلدل میں جا رہے ہیں۔ جامعہ ملیہ دہلی کی رپورٹ ہے کہ وہاں کی 200 بچیوں نے رجسٹرار آفس میں یہ یاچیکا داخل کی، یہ اپلیکیشن دی کہ ہمیں غیر مسلم لڑکے سے شادی کرنی۔ خود لکھنؤ کے تقریباً 2 سے 3 کیسز ایسے ہیں جس میں غیر مسلم کے ساتھ میں لڑکیاں جو مسلم تھی انہوں نے شادیاں رچا لی اور ہمیں پتہ تک نہیں چلا۔ اتنی تیزی کے ساتھ ارتداد آ رہا ہے، اسلام سے پھر رہے ہیں لوگ اور اسلام کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام ایک بدنما شکل ہے، ایک ایسا ڈھانچہ ہے جس کے اندر انسان کو جینے کا حق نہیں ہے، لڑکیوں کو آزادی نہیں ہے۔ جو وہ آزادی کا نعرہ لگا کر جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں یا شادیاں رچا رہی ہیں، اس کا نتیجہ بھی برآمد ہو رہا ہے۔ بہار کے کتنے ایسے کیسز ہیں، حیدرآباد کے کتنے ایسے کیسز ہیں، ادھر دلی کے کتنے کیسز ہیں جس میں غیر مسلموں کے ساتھ میں مسلم لڑکیوں نے شادیاں رچائی۔ شادیاں کرنے کے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد ان کے ساتھ میں جو کیا گیا وہ خود ان کی زبان سے جب آپ سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایفیکٹ لڑکیوں کا نہیں کہا جائے گا بلکہ مسلم سماج کے ان ذمہ داروں کا کہا جائے گا، ان کے والدین کا کہا جائے گا جنہوں نے ان کی تعلیم میں کوتاہی برتی۔ اگر وہ اپنی بچیوں کو اسلامی تعلیمات دیتے، اگر وہ اپنی بچیوں کو اسلام سے آگاہ کراتے اور اسلام کا صحیح ڈھانچہ ان کے سامنے پیش کرتے تو شاید وہ ارتداد کی دنیا میں نہ جاتی۔ کمیاں ہماری ہیں، ہم ان کو نہیں کہیں گے۔ ہم نے کیوں ان کو اینڈرائڈ سیٹ دیے، کیوں ہم نے ان کو جو ہے بڑے بڑے موبائل دے دیے جس کے ذریعے سے جو ہے نیٹ ورکنگ کا یا ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کا جو موقع فراہم ہوا، ہم نے کیوں ان کے اوپر نظر نہیں رکھی؟ ہم جو تعلیم دے رہے ہیں یا اسکولوں میں جو تعلیمات دی جا رہی ہے وہ سبجیکٹ کیا ہے، ان کے اندر کیا پڑھایا جا رہا ہے، ہم نے کبھی غور کیا؟ اس کے علاوہ ہم ان کی تعلیمات کے لیے، ان کے عقائد کے لیے کیا انتظام کر رہے ہیں؟ ہم ایسے تو بہت دین کا کام کرتے ہیں، روپیہ لٹاتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، لیکن ہم سماج میں پھیلی ہوئی برائی کے اوپر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں تو یہ مت سوچیے گا کہ طوفان وہیں تھم جائے گا، آپ کے گھر تک پہنچے گا۔ اب ہر شخص کو یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنی بچوں کے لیے کون سی تعلیمات کا انتظام کریں۔ تعلیم دینا بہت اچھی بات ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر شخص چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، علم دین کا سیکھنا فرض ہے کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز کر سکے، وہ اچھے اور برے میں فرق کر سکے، وہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکے۔ یہ تعلیم تو فرض ہے، ہم ان کو جو ہے اپ ٹو ڈیٹ بنا دیں،
ہم ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلا دیں لیکن ان کو بنیادی تعلیم جو ان کے اپنے مسلک کی ہے، جو ان کے اپنے مذہب کی ہے، وہ تعلیم نہ دیں تو بہت افسوس کی بات ہے۔ اس طرف ہر انسان کو توجہ دینی ہے۔ جو اپنے اپنے علاقے میں رہتے ہیں، الگ الگ جگہ سے لوگ آتے ہیں، وہاں اگر اس طرح کا کیس ہے یا اس طرح کی کوئی پوزیشن ہے تو آپ کو آگے چل کے 4-6 لوگوں کو جمع کر کے سمجھانا چاہیے کہ یہ چیز غلط ہے۔ اسلام تو اس لیے نہیں آیا۔ اور پھر اس وقت اسکول کھل رہے ہیں، جس طریقے سے تیزی کے ساتھ اسکول کھل رہے ہیں، اسی تیزی کے ساتھ میں ہم اپنی تعلیم کے لیے بھی بندوبست کریں کہ ہم اپنے بچوں کو، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بنیادی بیسک اسلامک تعلیم ضرور دیں تاکہ اس کا عقیدہ تو مضبوط ہو، تاکہ وہ بہرہ روی کا شکار نہ ہو، تاکہ وہ جو ہے یہ سوشل میڈیا پر جو صرف اور صرف جھوٹ بولا جاتا ہے، صرف اور صرف جھوٹ، اس کے چکر میں نہ آ جائیں، اس کو سچ نہ جان لیں۔ اسلام کی جو شبیہ انہوں نے بدنام کر دی ہے اس کا صحیح موازنہ کر سکیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ورنہ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا آپ تو بڑے تھے، آپ ذمہ دار تھے، اپنے اپنے علاقے کے اندر جو ہے آپ بہت کام کر سکتے تھے، آپ نے اس تعلق سے کیا فکر کی؟ ہر شخص اپنے گھر کا جائزہ لے۔ بہت بڑی بات ہے اس وقت کی۔ اس وقت بہت تیزی کے ساتھ ارتداد آ رہا ہے لڑکیوں کے اندر۔ وہ عمر جو ٹین کہلاتی ہے، 13 سے 19 سال کی جو عمر ہوتی ہے، اس عمر کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ میں تبدیلی آئی ہے، خاص طور سے فیمیل میں، لڑکیوں میں، درس میں، کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے لڑکے ہیں وہ تعلیم سے دور ہو رہے ہیں مسلم سوسائٹی کے، ان کو تعلیم سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، وہ یہ سوچتے ہیں ہم تعلیم کے لیے بنے ہی نہیں ہیں۔ 10-15 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ اسی طرح زندگی گزارتے ہیں اور اس کے بعد پھر کسی نہ کسی کام میں لگ جاتے ہیں۔ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، آپ جو ہے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ کوئی بھی قوم بغیر تعلیم کے آگے نہیں بڑھی۔ آپ کو یاد ہوگا، اگر یاد نہیں، اگر ہسٹری اور اتہاس نہیں پڑھا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہود اور نصارہ جو صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں میں ہمیشہ یہودیوں کو ہمیشہ نقصان ہوا، ہمیشہ وہ ہار گئے۔ انہوں نے پھر غور و فکر کیا کہ کس بنیاد پر ہم ہار جاتے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ ان کا جو مٹیریل ہے، اسلام کا جو مٹیریل ہے، اس کو ٹرانسفر کیا جائے کہ ان کے اندر وہ کون سی پاور ہے جو ان کو ہر اعتبار سے آگے لے جاتی ہے۔ کہتے ہیں پورے 100 سال انہوں نے مسلمانوں کے جتنے بھی بڑے بڑے مراکز تھے جس کے اندر علم کا دریا تھا، اس کو اپنی اپنی لینگویج میں ٹرانسفر کیا، اور پھر اس سے جو لیس ہو کر وہ آئے، مسلمان کو 2 سال کے اندر انہوں نے نیچے دھول چڑھایا، اسلام کو ہرا دیا۔ پچھلے 100 سال سے 1904 سے لے کے 2000 یعنی 100 سال کے اندر جو انہوں نے فوقیت اختیار کی، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے تعلیم کی بنیاد پر یہ میدان مارا ہے، ورنہ ہم تو ہر اعتبار سے ہار جاتے ہیں۔ جس کا اتنا بڑا ذخیرہ چوری کر لیا گیا ہو اور اس کو خبر تک نہ ہو کہ اس کا ذخیرہ چوری ہو گیا ہے علم کا، تو یہ افسوس کی بات ہے۔ آج اس کے نام پر کہا جاتا ہے کہ وہ پنچر بنائے گا، وہ جو ہے گاڑی صاف کرے گا، جس نے علم کو بہایا، جس نے ہر اعتبار سے علم کی دنیا کے اندر کوہرام مچایا، جس کا پہلا پارٹ ہی علم تھا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، آج وہ علم سے اتنا دور ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں کہ علم کا صحیح مطلب کیا ہوتا ہے۔ اور جب علم نہیں ہوگا تو بے حیائی آئے گی، معاشرے کے اندر خرابیاں آئیں گی، ایک دوسرے سے دوریاں پیدا ہوں گی، نفرتیں پیدا ہوں گی، عداوت، حسد اور کینہ پیدا ہوگا، دشمنیاں پیدا ہوں گی، اور اسی کا نتیجہ دوسری قومیں اٹھا لیں گی۔ تعلیم کی بنیاد پر انسان لڑتا نہیں ہے، وہ بیٹھ کر سمجھ کر باتیں کرتا ہے، وہ ایک دوسرے سے گلے ملتا ہے، وہ ایک دوسرے کا سپورٹ کرتا ہے، وہ ایک دوسرے کو آگے بڑھاتا ہے۔ آپ ایک قوم کو دیکھیں، سکھ قوم ہے، پنجابی، یہاں رہتے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا،
उस कौम के अंदर आपने कभी भी किसी को भिखारी नहीं देखा होगा। उस कौम के अंदर आपने कभी भी किसी को मांगते हुए नहीं देखा होगा। उस कौम में दो चीज़ें बहुत अहम हैं। वो जितना पढ़ते हैं, उनके लड़के जो उनको मुंडा बोलते हैं, वो हाई स्कूल इंटर तक बहुत ज़्यादा जाते हैं, उसके बाद वो अपना कारोबार करते हैं, जो तरक्की का जीना होता है। नंबर 1, वो किसी के यहाँ काम नहीं करते, ये सबक सीखने की बात है। दूसरी चीज़, वो अपनी तमाम की तमाम जो उनका शख्सी शियार है उसको बाकी रखते हैं। वो पगड़ी भी बांधते हैं, पूरी लंबी दाढ़ी भी रखते हैं, जिस तरीके से उनके यहाँ कड़ा है, चाकू है, जो है 5 चीज़ें, वो सब कुछ रखते हैं। वो अपने शियार को भूलते नहीं हैं। और आज उनकी परंपराएं और उनका कह सकते हैं कि इत्तेहाद इतना बुलंद है, इतना मजबूत है कि वो जहाँ बैठ जाते हैं उसी तरफ पल्ला भारी पड़ता है। और सिर्फ 5% नहीं है, 2% में आते हैं। मुस्लिम सोसाइटी सरकारी आंकड़ों के तहत 13% में आती है और सही आंकड़ों के तहत 26 से 30-40 तक जाती है। उस सोसाइटी का हाल ये है कि वहाँ सही मानों में अगर देखा जाए तो वो बैंक और रिजर्वेशन के फॉर्म भी नहीं भर पाते। वो दूसरों से कहते हैं कि हमारा ये फॉर्म भर दें। अफसोस की बात है, जिनको साइन तक नहीं करना आता वो अंगूठा लगाते हैं। और सरकार यही चाहती है कि इस कौम को जाहिल रखा जाए ताकि ये जो है अपने हुकूक ना मान ले। जिस तरह हरिजन को उन्होंने कहा था कि इसको ना पढ़ाया जाए, बिल्कुल इसी तरह आज के वक्त में मुस्लिम सोसाइटी के साथ है कि इनको ना पढ़ाया जाए, वरना ये फिर आगे निकल जाए। और इस्लाम ये कहता है कि हम तालीम में आगे बढ़ें। इस्लाम ये कहता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ें और खामोशी के साथ में हम जो है अपने तौर पर अपना मैदान हायर करें। अब हमें ये फैसला लेना है कि हम अपने बच्चों के लिए क्या तरबियत करते हैं, हम उनके लिए क्या क्या इंतज़ाम करते हैं। हम ये नहीं कहते कि असली तालीम गलत है, उसको भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ दीन की तालीम देना भी बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से उनका अक़ीदा मजबूत हो और वो गलत चीज़ों का शिकार ना हो, गलत राह का शिकार ना हो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक